بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں غفران احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو کرتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے بلوچستان کی ترقی۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممبر نیشنل اسمبلی بلوچستان محترمہ منورہ بلوچ صاحبہ۔ بہت شکریہ میڈم، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ اچھا میڈم، یہ بتائیے کہ پاکستان تحریک انصاف بلوچستان کے لیے کیا کیا اقدامات کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جنہوں نے 70-72 سالوں کے بعد بلوچستان کو فوکس کیا ہے اور بلوچستان کی اس محرومیوں کی ازالے کے لیے کوشش کر رہے ہیں جو کہ پچھلے 70-72 سالوں سے کسی کو نظر نہیں آئے۔ تو بینگ اے بلوچستانی، ہمیں عمران خان کی سپاہی ہونے پہ فخر ہے کہ اس نے ہمارے بلوچستان کو اتنے پرائرٹی دی اور بلوچستان کو فوکس کیا ہوا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے مینیفیسٹو میں بھی جب ہم الیکشن کمپین کر رہے تھے ادھر بھی ہم بلوچستان کی عوام کو یہ انشور کرا رہا تھا کہ جب ہمیں اقتدار میں آئیں گے، اللہ ہمیں اقتدار دے گا تو انشاءاللہ ہم ضرور بلوچستان کی محرومیوں کا ازالہ کریں گے۔ آپ کا تعلق ماشاءاللہ میڈیا سے ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب سے ہم گورنمنٹ میں آئے تو جس طرح خان صاحب کی فوکس بلوچستان رہا ہے، آج آپ دیکھ لیں کہ ہم بلوچستان میں یہ تیسری PSDP ہے کہ جس میں اتنے بڑے ہیوج اماؤنٹ ڈیولپمنٹ کے لیے بلوچستان کے لیے اس میں مخصوص کرتے ہیں، اور پچھلے ادوار کی جو گورنمنٹ ہے ان کی ڈیولپمنٹ اور ہمارے ڈیولپمنٹ میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ہماری وہ ڈیولپمنٹ ہے جو زمین پہ نظر آتے۔ آپ جو ہے اگر بلوچستان کی ان دور دراز علاقوں کو جب خان صاحب ان کو فوکس کرتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، کیونکہ خان صاحب اتنے بلوچستان کے بارے میں جانتے ہیں، ان کو بلوچستان کے بارے میں اتنا نالج ہے کہ بلوچستان کی کس علاقے میں کتنی محرومی ہے۔ تو یہ بہت بڑی ہمارے لیے ایک کامیابی ہے کہ ملک کا وزیر اعظم اس صوبے کو اتنا پرائرٹی دے رہے، جو صوبہ پاکستان کو پال رہے ہیں، اور اللہ نے اس صوبے پہ خاص نظر ثانی کی ہے اور ہمارے پاس ہر طرح کی قدرتی دولت موجود ہے اور ہم قدرتی معدنیات سے مالا مال ہے۔ اس پوائنٹ کو لے کے ہم اپنے صوبے پہ فخر بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بھی ہے کہ اس نے ہمیں اتنے مالا مال صوبے سے نوازا ہے۔ جی بالکل ٹھیک۔ اچھا یہ بتائیے کہ بلوچستان جو ہے وہ قدرتی نعمت سے مالا مال ہے، وہاں پر معدنیات اور ہر چیز پروردگار نے بہت زیادہ دی ہے، تو وہاں کی عوام کو سہولتیں کیوں میسر نہیں ہیں؟ وہاں کے لوگ جو ہیں تعلیم سے محروم ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ ہمیں ایسے حکمران 70-72 سالوں سے نہیں ملا جو ہمیں فوکس کرے اور ہمیں ہمارا حقوق دے۔ وہ تو صرف باقی میں نے پہلے بتایا کہ 70-72 سالوں سے جو حکمران آ رہے ان کی نظریں تو صرف بلوچستان کے وسائل پر تھے، انہوں نے کبھی عوام کو ٹارگٹ نہیں کیا ہے۔ تو یہ خان صاحب واحد وزیر اعظم ہے جس نے بلوچستان کی عوام کو ٹارگٹ کیا ہے۔ اس کا جو ہے تعلیم، ہیلتھ، اسپیشلی آپ کا پولیس ریفارم، یہ ہماری وہ بیسک چیزیں ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کسی بندے کے پاس ہیلتھ ہے تو وہ جا کے محنت بھی کر سکتے ہیں، وہ اپنے لیے وہ مواقع بھی پیدا کر سکتے ہیں جس سے وہ ڈیولپ ہو سکے۔ جس کے پاس ہیلتھ اور ایجوکیشن نہیں ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ میں آج جو 2.5-3 سالوں سے ہم نے آبزرو کیا ہے، اس آبزرویشن کے مطابق بلوچستان تعلیمی حوالے سے پاکستان سے 20 سال پیچھے ہے۔ تو خان صاحب کی اسی ایک نقطے نے ہمیں مجبور کیا ہے کہ ہم خان صاحب کو جو ہے اللہ نے اگر مزید موقع دیا تو بلوچستان کو، آپ کو پتہ ہے کہ تبدیلی کے لیے وقت درکار ہے، تو اتنے چھوٹے سے عرصے میں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم 70-72 سالوں کی محرومیوں کا ازالہ کریں، لیکن پھر بھی دنیا امید پہ قائم ہے۔ انشاءاللہ جب ہمارا یہ 5 سال کا اقتدار ٹینور ہمارا ختم ہوگا تو انشاءاللہ ہم اپنے اس 5 سال کے اقتدار کو پچھلے 70-72 سالوں سے بہتر پائیں گے، اسپیشلی یہ جو 25-30 سال رہے اس سے تو انشاءاللہ بہتر ہی ہوں گے۔ یہ جو آپ نے خود ہی یہ بات کی ہے کہ بلوچستان جو ہے وہ پاکستان سے بھی 20 سال پیچھے ہے تعلیم کے، تعلیمی نظام کی بہتری کے لیے کیا کیا اقدامات کیے ہیں، تھوڑے سے ہمیں بتائیں آپ۔
دیکھیے جی، ابھی ریسنٹلی یہ ایجوکیشن منسٹری تقریباً ایک 8 9 10 مہینوں سے بلوچستان میں پاکستان تحریک انصاف کے پاس آئے ہیں. تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم فیڈرل میں ہمارا گورنمنٹ ہے. فیڈرل آپ کو پتہ ہے کہ تعلیمی بہت زیادہ اصلاحات کر رہے ہیں. تو ہم اسی فیڈرل کی اصلاحات کو لے کے بلوچستان میں بھی اس سے امپلیمنٹ کروا رہے ہیں، کیونکہ یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہمارے ساتھ ہے. تو ہمیں زیادہ آسانی رہے گا کوآرڈینیٹ میں، کیونکہ جب آپس میں کوآرڈینیشن کریں گے تو جو اصلاحات فیڈرل کے لیول پہ ہوں گے وہی بلوچستان کے لیے ہوں گے. تو اصلاحات ہم نے جو شروع کی ہے تعلیمی اصلاحات، وہ اصلاحات ہم جو پچھلے 8 9 مہینے سے جب سے یہ منسٹری پاکستان تحریک انصاف کے پاس آیا ہے تو ہم نے اصلاحات شروع کیے. اس اصلاحات کی بدولت آج تک جو پچھلے 8 10 مہینوں میں جو ہم نے کیے، اس میں اسپیشلی ہمارے جو وزیر تعلیم سردار یار محمد رنس صاحب ہے، اس نے ٹارگٹ کیا ہے اس گوسٹ اسکولز کو جو پاکستان کے، جو میں نے آپ کو کہا کہ پاکستان سے ہم 20 سال پیچھے ہیں. تو ہم پیچھے ہونے کا راز اس گوسٹ جو اسکولز ہیں ان کو کہتے ہیں، کیونکہ یہی اسی نظام نے ہمارے تعلیمی نظام کو برباد کیا ہوا ہے. یہی ہماری تعلیمی اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. تو یہ ہم نے سب سے جو ہمیں یہ ایجوکیشن منسٹری ملی تو سب سے پہلا ہمارا انیشیٹو یہ تھا ہم گوسٹ اسکولز کو ختم کریں. صحیح. اچھا، پاکستان تحریک انصاف جب سے حکومت میں آئی ہے بہت سارے بحرانوں کا ان کو سامنا کرنا پڑا ہے. آج کل بھی کچھ معاملات چل رہے ہیں. جہانگیر ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے 40 MNA کی 40 ممبر آف اسمبلی کی حمایت حاصل ہے. کیا سمجھتے ہیں عمران خان صاحب اس بحران پہ قابو پا لیں گے؟ دیکھیے جی، آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا. جہانگیر ترین پاکستان تحریک انصاف کا اثاثہ ہے، لیکن آج اگر آپ ایک چیز کو باریکی سے دیکھ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں ہے، اور جو جہانگیر ترین کو اس ٹائم ہم اپنے بیک بون سمجھتے ہیں، اس کو ہم نے جو اس قانونی دائرے میں لا کے ہم نے یہ اس مافیا کو، اس مائنڈ سیٹ کو یہ میسج دیا ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے. الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کے گورنمنٹ کو، اسپیشلی عمران خان کو یہ کریڈٹ حاصل ہے کہ اس نے یہاں بھی میرٹ کو فالو کیا اور میرٹ کو ہی سپریم کیا. آج اگر دیکھ لے کہ کوئی آپ کے اپوزیشن یا دوسری جماعتیں یا PDM آپ پہ یہ اعتراض تو نہیں کر سکتے کہ بھئی جہانگیر ترین کے لیے کوئی اور قانون ہے اور دوسرے جو شوگر مافیاز ہیں ان کے لیے اور قانون ہے. تو میں سمجھتی ہوں جو 40 MNAs کی یا MPAs کی یا منتخب نمائندگان کی آپ نے بات کی کہ وہ جہانگیر ترین کے ساتھ ہے، وہ بالکل جہانگیر ترین کے ساتھ ہے. اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ جہانگیر ترین ہمارا ہے اور ہم جہانگیر ترین کا ہے. اگر میڈیا اس کو نیگیٹو وے میں لے جاتے وہ الگ ایشو ہے. میں سمجھتی ہوں جہانگیر ترین کا ہی یہ حکومت ہے، اور خان صاحب بھی جہانگیر ترین کا ہے. اور آپ تو بات کرتے ہیں 40 MNAs کی، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جتنے بھی MNAs ہیں ہم سب جہانگیر ترین کے ساتھ ہیں، ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں. کیونکہ یہ میڈیا کا جو ایک نیگیٹو تاثر ہے اس سے ہمیں کچھ نہیں ہونے والا. خان صاحب کا گورنمنٹ انشاءاللہ مضبوط ہے، اسٹرانگ ہے، اور گورنمنٹ کے پیچھے سپورٹ بھی انشاءاللہ جہانگیر ترین ہی کریں گے. بہت ہی خوبصورت آپ نے جواب دیا ہے. ناظرین، ابھی وقت ہے ہمارے پروگرام میں ایک شارٹ بریک ہے. پروگرام کا یہیں سے آغاز کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. منورہ بلوچ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں. اچھا، موجودہ جو بحران چل رہا تھا ایک یہ خادم حسین رضوی والا، اس پہ آپ کیا سمجھتی ہیں، حکومت نے قابو پا لیا ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب جتنے بھی مسلمان ہیں ہم سب اس پوائنٹ پہ ہے کہ ختم نبوت ہم سب میں اس طرح سے بسے ہوئے، ہمارے گھروں میں، ہمارے فیملیز میں، ہمارے مطلب ہر جگہ آپ دیکھیں گے آپ کو وہی سپورٹر ملیں گے. آپ خادم رضوی صاحب کی بات کریں گی، ان کی پارٹی کے لیے اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے دے. جب وہ آیات اس کا اگر کوئی کلپ دیکھ لے، اس میں خود ہی اس
اس نے یہ کہا کہ میں عمران خان کو سلوٹ کروں گی کہ اس نے جس طرح سے انٹرنیشنل فورمز پہ ختم نبوت کا جو دفاع کیا اور جس طرح اس کو ہائی لائٹ کیا تو یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن بیچ میں جو اس طرح ایک مس گائیڈ اس کے بیٹے کو کیا گیا اس پارٹی کو کیا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو پاکستان میں اس ٹائم ہمارے باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کسی بھی طرح گورنمنٹ کے خلاف کسی نہ کسی کو استعمال کرے اور گورنمنٹ کو جو ہے دنیا کے سامنے دکھائے کہ یہ گورنمنٹ نیگیٹو اس میں جا رہے. تو الحمدللہ خان صاحب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہ مدد اور سپورٹ رکھی ہے کہ وہ انشاءاللہ ہر بحران سے جو ہے اگلے سے زیادہ اسٹرانگ ہو کے نکلتے ہیں. جس طرح ابھی آپ نے دیکھا کہ جس کامیابی کے ساتھ اس بحران کو ہم نے ہینڈل کیا تو الحمدللہ آج دیکھ لے کہ وہ بال دوبارہ اپوزیشن کے کورٹ میں گیا کیونکہ اپوزیشن خود ہی اس میں پھنس گئے. اب نہ وہ حمایت کر سکتے ہیں کہ ہم فرانسیسی سفیر کو نکالیں گے نہ ہی اختلاف کر سکتے. اب وہ خود بیچ میں پھنس گئے. تو خان صاحب الحمدللہ وہ کلیئر لیڈر ہے جو اسٹیپ اٹھاتا ہے جو اسٹیٹمنٹ دیتا ہے اس پہ قائم اور کھڑا رہتا ہے. تو آپ خود دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی نے کس طرح بائیکاٹ کیا. جس دن ہم اس کے لیے یہ قرارداد لا رہے تھے اس نے بائیکاٹ کر دیا. وہ ظاہر ہے ان کی مجبوریاں ہیں ان کے اپنے وہاں مفادات ہے وہ مطلب ظاہر ہے وہ اپنی تمام تر ناکامیاں گورنمنٹ کے اوپر ہی ڈالیں گے. لیکن الحمدللہ میں سمجھتی ہوں اس گورنمنٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص سپورٹ اور مدد مہربانی ہے جس سے الحمدللہ ہم کامیابی سے ہمکنار ہے. صحیح. اچھا آپ کی حکومت کو مہنگائی کی وجہ سے بہت زیادہ تنقید کا سامنا ہے. اس کی روک تھام کے لیے کیا کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے اور شروع دن سے ہمارا یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی اگر انکلوڈنگ خان صاحب جو ہمارا چیئرمین ہے وزیر اعظم پاکستان ہے اس سمیت آپ تمام ہم پارٹی کے جتنے بھی ورکر سے لے کے وزیر تک لے ہم سب ایڈمٹ کرتے ہیں کہ مہنگائی ہے اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس پہ ہم قابو پانے کی بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں. اس سے پہلے گورنمنٹس میں بھی مہنگائی ہوئی ہے لیکن اس طرح میڈیا پہ ہائی لائٹ نہیں ہوا ہے جس طرح ہمارے گورنمنٹ کی مہنگائی کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں خان صاحب جس طرح سبسڈیز دے رہے ہیں جس طرح مطلب وہ واحد وزیر اعظم ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ چینی کے اوپر میں نے اتنا سبسڈی دینا ہے اور گھی کے اوپر میں نے اتنا سبسڈی دینا ہے. ہم نے پہلے کی ریاست کے جو سربراہان تھے ان سے ہم نے کبھی اس طرح کے نہیں سنے. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہاں ہمارا یہ ہے کہ جو ہماری پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہے وہ ذرا ہمارے ساتھ اگر تھوڑا سا صحیح چلے تو اس میں ہم اس مہنگائی پہ بہت زیادہ کنٹرول کر سکتے. میں ابھی آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے مارکیٹ میں جو آج کل رمضان شریف کا مہینہ ہے اس میں ہمیں جو ہے مٹن کا گوشت مل رہے میرے خیر 1050 کا یا 1100 کا. لیکن اگر آپ مارکیٹ میں جائیں گے تو یہی گوشت آپ کو 1500 میں 1800 میں 1700 میں جس کا جتنا تکا لگتا ہے اتنا ہی دیتے. تو یہ ہمارے پاس مطلب اتنی اویئرنیس ہونے چاہیے کہ گورنمنٹ کا بھی ایک ریٹ لسٹ ہوتا ہے اس ریٹ لسٹ کو اگر فالو کریں گے تو اس مہنگائی کو زیادہ نہ صحیح ہم 5% تو اس پہ قابو کر سکتے. لیکن ہمارے عوام بھی مطلب وہ یہ کہتے ہیں اگر کسی شاپ میں گئے تو اس شاپ والے نے 50 روپے والی چیز 500 میں بتائی اور خان صاحب کو 4 گالیاں دے دی وہ خوش ہو کے نکل گئے کہ یہ عمران خان نے مہنگائی کی. نہیں اگر گورنمنٹ مطلب مہنگائی پہ قابو پانے کے لیے جو اقدامات کر رہے عوام میں اگر تھوڑا بہت اس میں شعور ہو تو اس پہ ہم قابو پا سکتے. تو آپ کے چینل کے تواسط سے ہماری عوام سے گزارش ہے آپ جس بھی شاپ میں جائے وہاں ضرور ریٹ لسٹ آپ طلب کریں اور اس ریٹ لسٹ سے آپ جو ہے اس شاپ کیپر کو جو ہے 5, 10, 50 سے زیادہ آپ الاؤ نہ کریں کہ وہ گورنمنٹ کی ریٹ لسٹ سے 50 سے زیادہ آپ سے لے لے. تو اگر ہم ان چیزوں کو فوکس کریں گے اپنے حقوق کے لیے خود نکلیں گے تو میں سمجھوں گی کہ یہ گورنمنٹ کے ساتھ بھی ایک تعاون ہوگا اور گورنمنٹ بھی انشاءاللہ پھر مہنگائی پہ قابو پانے میں اس کو بھی ایک مدد ملے گا. جو سبسڈیز گورنمنٹ دے رہے وہ عوام کے لیے دے رہے تو عوام کو چاہیے کہ خود ہی ان سے فائدہ اٹھائے اور مافیاز کو فائدہ اٹھانے نہ دے. صحیح. اچھا کامیاب نوجوان کا جو پروجیکٹ ہے اس سے بلوچستان کے نوجوان بھی مستفید ہو رہے ہیں کیا کیا اقدامات وہاں پر کر رہے ہیں؟ دیکھیے جی کامیاب جوان پروگرام بہت اچھا گورنمنٹ کا ایک انیشیٹو ہے بہت اچھا بلوچستان میں کام کر رہے. لیکن بلوچستان کو
اس کامیاب جوان پروگرام میں بلوچستان کا جو شیئر ہے، جو کوٹا ہے، اس کو بڑھانا چاہیے، کیونکہ بلوچستان سے سی پیک گزر رہے، آپ کے تمام جتنے بھی ایوی مشینری ہے وہ بلوچستان میں، اگر آپ کے پاس وہ اسکلز ہوں گے، وہ اسکل ورکرز ہوں گے، وہاں اس کو سیٹل کریں گے، ادروائز پھر دوبارہ ہمیں کراچی اس مشینری کو لے جانا پڑے گا، ہمیں دوبارہ وہ لاہور لے جانا پڑے گا، اس کے لیے پھر ہمیں تھوڑا سا مشکلات ہوگا۔ اس کے علاوہ الحمدللہ بہت اچھا جا رہا ہے۔ تو میری آپ کی چینل کی تواسط سے گزارش ہے اپنے اس کامیاب جوان پروگرام کے ذمہ داران سے کہ بلوچستان کی کوٹے کو یا اس کا شیئر ہے اس کو اسپیشلی آپ بڑھا دیں، کیونکہ ہمیں زیادہ اسکل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر بلوچستان کے عوام اسکل ہوں گے، وہ گوادر سے لے کے آپ کے پشین، شیرانی، تمام ہمارے جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہے، آپ ہمیں ایکسپو سینٹر بنا کے دے دیں، آپ ہمیں ایسے اسکلز سینٹر بنا کے دے دیں جس سے بلوچستان کے نوجوان، اسپیشلی وہ نوجوان جو کم پڑھا لکھا ہے، وہ وہاں سے اسکل ہو کے نکلے اور اپنے جو ایک صوبے کو ڈیولپ کرنے کی طرف لے جائے، جو ہمارا ایک سی پیک ہے جس کو ہم گیم چینجر کہتے ہیں، اس میں جو ہے پاکستان کو بنانے میں بلوچستان کی نوجوانوں کا ویسے بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اب جہاں بھی جائیں گے آپ کو بڑی اچھی خوبصورت بلڈنگ نظر آئیں گے، تو ان کا آرکیٹیکٹ پیچھے آپ کو بلوچستان سے نظر آئے گا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ بلوچستان کے نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ موقع ملنا چاہیے اور گورنمنٹ اس کو زیادہ سے زیادہ اسکل کرے، اور گورنمنٹ جو ہے ان دور دراز علاقے، کوئٹہ بلوچستان نہیں ہے، ان دور دراز علاقوں کو فوکس کرے جہاں میں دوبارہ اپنی اس بات کو ریپیٹ کروں گی کہ کم پڑھے لکھے نوجوان ہیں، ان کو اسکل کے ذریعے اس قابل بنائیں کہ وہ پاکستان کو بنانے میں اپنا کنٹریبیوشن دے دے۔ صحیح۔ اچھا، مزید آپ کی حکومت کیا کیا اقدامات کر رہی ہے ترقی کے لیے؟ دیکھیے جی، الحمدللہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ پچھلے 2.5 سالوں میں عمران خان نے جس طرح پاکستان کو کے اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے جس طرح اس نے انیشیٹو لیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کی گورنمنٹ تو ہمیشہ اختلاف کرتے رہتے ہیں کہ بھئی ادارے صحیح نہیں جا رہے، تو میرا میڈیا سے یہ گزارش ہے کہ میڈیا ہماری ان پازیٹیو چیزوں کو ہائی لائٹ کرے جو واقعی پاکستان کو بنانے کے لیے خان صاحب جو انیشیٹوز لے رہے، جو اقدامات کر رہے، ان کو میڈیا کو چاہیے کہ وہ پازیٹیو وے میں ہائی لائٹ کرے، کیونکہ میڈیا ہمارا وہ پلر ہے۔ اگر وہ ہمیں پازیٹیو لے کے چلیں گے تو میں نہیں سمجھوں گی کہ کوئی ہمیں دنیا کا طاقت ہمیں نیگیٹو ڈکلیئر کریں گے۔ تو ہماری پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کی یہ کوشش ہے کہ پاکستان کے تمام چاروں صوبے ہے، آپ کے جو گلگت بلتستان ہے، جو AJK ہے، ان سب کو ہم یکساں ترقی کی جال، اس میں یکساں ترقی کی جال بچائے، کیونکہ سب پاکستانی عوام ہے اور سب کا پاکستان پہ حق ہے۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی۔ ناظرین، آپ نے محترمہ منورہ بلوچ صاحبہ کی باتیں سنی۔ آپ بھی ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔